الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بادۂ توحید حکمت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کی دیوانوں، انیس بے کسا چارہ سازۂ درد منداں، وقار دو جہاں مالک ہفت و آسماں، ناجش حد و جہاں سیاہ لامکہ خاتم پیغمبراں، رہبر سجا منیس غریباں، ندیم خستہ جہاں زینت خلد و جناں، نبی آخر الزمان فخر رسولہ، آفتاب نبوت مہتاب رسالت مآب، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ وسلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمندر موجزن ہر وقت اسرار الہی کا، سمندر موجزن ہر وقت اسرار الہی کا، کسے معلوم بنہائی علم نشرح لک صدرک۔ کتابت حرف خامہ لو علم عقل سب حیران، نہیں تاب گویائی و رفان لگا ذکرک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کے امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج دو رمضان مبارک کا دن چل رہا ہے۔ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اور جو روزہ فرض قرار دیا ہے اس روزے کو بھی اپنائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، جس سے اللہ رب العزت کن سے مخاطب کر رہا ہے، کن سے مخاطب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، بے ایمان والوں سے نہیں، ایمان والوں سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ عزیزان ملت اسلام، کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ صبر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، صبر رمضان میں جو مزہ ملتا ہے، ہر نعمت دنیا سے سوا ملتا ہے۔ صائم کو مبارک ہو یہ نوید رحمت، صائم کو مبارک ہو یہ نوید رحمت، اللہ سے روزہ کا صلہ ملتا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہو گیا،
فضل کی بدریاں چار سو چھا گئی، رحمت کبریا جوش پر آ گئی، بارش فیض و عرفان برسا گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور رمضان مبارک کے موقع پر اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یعنی اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، صوم و صلاۃ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اب بتاؤ اللہ رب العزت سب کو مان رہے ہیں، اللہ رب العزت کو ہم بھی مان رہے ہیں، پوری دنیا مان رہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کے کوئی لائق نہیں، جو بھی عبادت کرنی ہے وہی وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ جب اللہ رب العزت سب کو رزق دے رہا ہے، بتاؤ جس میں جان ہے اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے، جانور ہے اسے بھی کھانے کو مل رہا ہے، انسان ہے اسے بھی کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی خواہش کو پوری فرما دیا، اور دنیا کے اندر نظروں کے سامنے اللہ رب العزت سب کے سامنے پیش کر دیا۔ اب بتاؤ جب اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ بتاؤ یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی ماہ میں اللہ رب العزت نے اسی ماہ میں قرآن مقدس کو 30 پارے کو اتارا ہے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اللہ رب العزت جو ہے قرآن مقدس کو نازل فرماتے رہے۔ اب بتاؤ یہ مہینہ ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جب آپ اللہ کی عبادت کریں گے، روزہ رکھیں گے اور نوافل پڑھیں گے تب تو کوئی فائدہ ملے گا۔ آپ اگر کمانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کی مزدوری 400 ہے، کسی مستری کی مزدوری 700 ہے، سب کو معلوم ہے اگر آپ محنت و مشقت کریں گے تب تو آپ کو اجر ملے گا، اس کا فائدہ نظر آئے گا۔ اسی طرح عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں تو بھیج دیا ہے، اب بتاؤ یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے آنے والے رمضان المبارک میں ہم ہیں یا آپ ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، جتنا جلد ہو سکے مسجد میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو اور روزے رکھو، اور جو چیز آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے وہ فرض کو انجام دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہے، اللہ رازق ہے اور ہم مرزوق ہے، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، کوئی ہو کہیں ہو، چاہے امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا مالدار۔ اب بتاؤ نیلا ہو یا بادشاہ ہو یا گدا ہو یا محتاج ہو یا غنی ہو یا مشرقی ہو یا مغربی، شمالی ہو یا جنوبی، عربی ہو یا عجمی، نیپالی ہو یا ہندوستانی، ایرانی ہو یا ترکی، یا کوئی بھی کسی بھی حصے کا انسان کیوں نہیں ہو، سب کو اللہ رب العزت جو ہے رزق دے رہا ہے۔ اب بتاؤ چونٹی چلنے والا چونٹی جب چل رہا ہے اس کا بھی اللہ رب العزت خیال کر رہا ہے، جانور ہے اس کا بھی خیال کر رہا ہے، انسان ہے اس کا بھی خیال کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی وحدہ لا شریک ہے، سب کو دے رہا ہے، پوری دنیا والے کو دے رہا ہے،
کیونکہ بندہ تو سب اسی کا ہے، کافر ہو یا مشرک بندہ تو اسی کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دینے والے کسی کو کمی نہیں کر رہا ہے۔ اب بتاؤ، جب اللہ رب العزت سب کو دے رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی فرما رہا ہے کہ بتاؤ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، کیا تم جو ہے سال بھر میری نعمتیں کھاتے ہوئے آئے ہو، سال بھر میری نعمتیں کھاتے ہوئے آئے ہو، کیا اس کو صرف تم 30 دن کے لیے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب قدیر فرما رہا ہے، کیا 30 دن کے لیے چھوڑ سکتے ہو یا نہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب بتاؤ، میں عرض یہی کر رہا تھا کہ یہی شوق امتحان ہے کہ ہر مرد و مومن بھوک و پیاس کی طلب کو برداشت کر کے روزہ رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہو یا ناکام، لیکن ہم لوگ بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ رب العزت جو ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے، بھوکے پیاسے رہ کر کے ہم جو ہے دن بھر سہ کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن عقیدہ تو ہے، ایمان تو ہے، اتنا مسلم تو ہے کہ اس امتحان میں کامیاب ہو یا ناکام۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مجھے معلوم ہے، ہم سب کو معلوم ہے، عقیدہ تو یہی ہے، کامیاب ہو یا ناکام، مگر مسلم اتنا عقیدہ یہ ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا، اس کا فائدہ ہمیں ضرور ملے گا۔ اب بتاؤ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جو ہے ارشاد فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، یعنی روزہ صرف میرے لیے ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی خود دینے والا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب قدیر فرما رہا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، یعنی روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا بدلہ دینے والا میں ہی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے یہ رزلٹ اور بھی کر دیا، یہ دنیا والوں کو بتا دیا، اپنے بندوں کو بتا دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم روزہ رکھو گے تو میں اس کا ثواب دوں گا، اگر تم حج کرو گے تو میں اس کا اجر دوں گا، اگر نیکی کرو گے تو میں اس کا اجر دوں گا۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تم روزہ رکھو گے تو ثواب و اجر تو کیا، نیکی وجازہ تو کیا، میں خود ہی تمہارا ہو جاؤں گا، تمہیں خود مالک حقیقی مل جائے گا، خود خدا نصیب ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب کائنات ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو گے، سچے دل سے روزہ رکھو گے، میرے گھروں میں آ کر تم میری عبادت کرو گے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، جو تم چاہو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور عطا کرنے والا میں ہی ہوں، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بھی عطا نہیں کر سکے گا۔ تم تو آؤ، میرے دروازے پر آؤ، میرے گھروں کی طرف آؤ، میری عبادت کر کے تو دیکھو، اسی میں کامیابی نظر آئے گی، اسی میں کامرانی نظر آئے گی۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، کیا دیکھا جا رہا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی مہینہ میں قرآن مقدس جو اللہ رب العزت جو ہے اپنے محبوب، پیارے محبوب، دانائے غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا ہے، اسی قرآن مقدس کو آج رمضان المبارک میں حفاظ کرام جو ہے آگے مصلی پر کھڑے ہو کر کے 30 پارہ سنا رہے ہیں۔ اب بتاؤ قرآن مقدس جو ہے، اب بتاؤ قرآن مقدس کی کتنی عظمت ہے، اب بتاؤ چھوٹے چھوٹے بچے حفاظ قرآن نظر آ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، سب کو معلوم ہے، ہر انسان کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں
तरावी भी शुरू है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान को चाहिए अल्लाह की इबादत में लगे, अल्लाह के बताए रास्ते पर चले। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखा क्या जा रहा है? अब बताओ, हदीस पाक में है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, सबको मालूम है, सब जान रहे हैं। अब बताओ, कोई मदरसे का तालिब इल्म अगर वो मदरसे में तालीम हासिल कर रहा है, वो जो है कौन है? वो नाइब रसूल है, तालिब इल्म है, वो तालिब इल्म है, नाइब रसूल है। अब बताओ जब तक वो मदरसा में पढ़ता रहा, वो नाइब रसूल के मकाम पर फैज था, और जब तक वो उसके बाद जब मुसल्ले पर फैज हो गया, नाइब रसूल के मुसल्ले पर फैज हो गया, अब बताओ वो नाइब किसका हो गया? वो रसूल का नाइब हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम को, पढ़े लिखे को मालूम है कि उलमा की किस कदर इज्जत करनी चाहिए, हुफ़ाज़े किराम की किस कदर इज्जत करनी चाहिए। लेकिन क्या समझते हैं उलमा? आलिम को क्या समझते हैं? जाहिल लोग क्या समझते हैं? अपने पैर की जूती समझ रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने पहले ही कह दिया, किसी के बारे में चुगलखोरी मत करो, किसी के बारे में चुगलखोरी करना बंद करो, क्योंकि अगर चुगलखोरी करोगे तो रब के यहाँ बहुत बड़ी सख्त पकड़ होगी। अगर इमाम गलती कर रहा है, इमाम के सामने बोलो वो चुगलखोरी नहीं है, उसके सामने कह दो इमाम साहब आपने फला गलती की है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर पीठ पीछे किसी आलिम के अगर आपने तोहमत कर दी, जाहिल इंसान तोहमत कर दी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बरोज़े महशर जब रब्बे कदीर पूछेगा, उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? उस वक्त क्या तुम मुंह दिखाओगे? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान को चाहिए आलिम उलमा की कदर करे, हुफ़ाज़े किराम की कदर करे, लेकिन कदर करने को तैयार नहीं है। इमाम को इमाम नहीं समझते हैं, इमाम को इमाम नहीं समझ रहे हैं, हुफ़ाज़े किराम को हुफ़ाज़े किराम नहीं समझते। कब समझेंगे? जब दुनिया की आग चले जाएंगे तब समझेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने पहले ही कह दिया, चुगलखोरी की कभी भी बख्शाइश नहीं है, और सबको मालूम है, हदीस भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी जान रहे हैं चुगलखोरी का कितना बड़ा अंजाम है, और जो इंसान जात के छींटे से वाबस्ता है उनका भी कितना बड़ा अंजाम है, कितना बड़ा दर्दनाक अजाब है। इन सब चीजों से हर इंसान को बचना भी जरूरी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि समझाने वाले को मैंने तैयार फरमाया है, समझाने वाले को मैंने तैयार कर दिया है। आप देखे होंगे हिंदुस्तान के अंदर में कितने आलिम हुफ़ाज़ तैयार हो रहे हैं, लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहने वालों ने कहा है एक वक्त ऐसा आएगा जाहिल जो है आलिमों पर हुकूमत करेगा, एक वक्त ऐसा आएगा जाहिल भी आलिमों पर हुकूमत करेगा, हुफ़ाज़ पर हुकूमत करेगा। उस वक्त क्या करे आलिम? उस वक्त खामोश रहे, कुछ ना सुने उसकी बातों को सुनते रहे, कोई जवाब न दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर इंसान को इस ख्याल से, इस फितने से बचाए, हर इंसान को इस ख्यालात से दूर रखे, इमाम की कदर करे, जो हुफ़ाज़े किराम है, जो तरावी पढ़ाने वाले हैं, उनकी भी कदर करे, इज्जत करे। पढ़े दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी हे ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज किया गया, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। लेकिन इंसान समझने को तैयार नहीं है, इंसान के ज़हन और फिक्र में ये बात नहीं असर कर रही है कि आज हम बैठे हुए हैं,
مسجد کے مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے جب آپ کا بلاوا آ جائے گا تو رب قدیر جو ہے آپ بیٹھے ہی رہیں گے، ملک الموت اسرائیل آئے گا، آپ بیٹھے ہی رہیں گے، آپ جو ہے لڑک جائیں گے، آپ گر جائیں گے، آپ کی روح جسم سے پرواز ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کس دن مریں گے، کس وقت مریں گے، کہاں مریں گے، ٹرین میں کٹ کے مریں گے یا بس میں کچل کر مریں گے یا کسی نے مجھے مارے گا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ موت جس وقت آ جائے گی آپ اس وقت دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اس وقت دنیا کو الوداع کہنا پڑے گا۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، مسجد میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کہ ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق مرحمت